مراد ہے شرمگاہ، ہاں، شرمگاہ سے شرمگاہ کا اندرونی حصہ مراد ہے۔ اس کے بدن کو چھونا سے مطلب خواہ کسی عضو کو چھوئے، تنبیہ سر کے بال اگر لٹکے ہوئے نہ ہو بلکہ سر کے اوپر جمے ہوئے ہوں تو وہ بھی بدن کی تعریف میں داخل ہے، ورنہ نہیں۔ بوسہ لینا یا اس کو لپٹا لینا یہ سب امور قائم مقام زنا ہے۔ نمبر 3، اسی طرح عورت کا کسی مرد کے عضو تناسل کو دیکھنا، تو اس کے بدن کو چھونا یا اس کا بوسہ لینا یا اس کو لپٹا لینا یہ امور قائم مقام یہ امور قائم زنا میں داخل ہے، امور قائم زنا میں داخل ہے۔ اب بتا رہے چند شروط کی بنیاد پر، تو چند شرطیں ہیں۔ یہ تو یہ امور قائم مقام زنا ہے، زنا کے جگہ پہ یہ ہے، یا تو زنا ہو یا تو امور قائم مقام زنا ہو، تو زنا کا قائم مقام ہو اس کی جگہ پر یہ ہے۔ لیکن یہ ہونے کے بعد چند شرطیں ہیں جس کی وجہ سے مانا جائے گا کہ بھئی یہ زنا میں شامل ہے۔ وہ چند شرطیں کیا ہے؟ یہ امور شہوت کی حالت میں صادر ہو، یا بوسہ لیا کسی عورت کا، یا لپٹا لیا، یا اس کے سر کے بالوں کو چھوا، یا اس کی شرمگاہ کو دیکھا، اندرونی حصے کو، تو یہ کب مانا جائے گا؟ تو یہ امور شہوت کی حالت میں صادر ہو، اس پر شہوت طاری تھی۔ تو بتا رہے نمبر خواہ مرد اور عورت دونوں میں شہوت موجود ہو یا صرف کسی ایک میں، تنبیہ شہوت شرمگاہ کو دیکھنے یا بدن کو چھونے کے وقت کی معتبر ہے، اگر اس وقت موجود نہ ہو بلکہ بعد میں پیدا ہو تو قابل اعتبار نہیں۔ جب عورت مرد دونوں میں شہوت ہونا یا دونوں میں سے ایک، دیکھتے وقت، دیکھنے سے پہلے دیکھتے وقت شہوت رہی تو یہ معتبر مانی جائے گی، دیکھنے کے بعد شہوت آئی تو بتا رہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ یہ امور شہوت کی حالت میں ہونا ایک شرط۔ دوسری شرط، عورت اور مرد دونوں بالغ یا قریب البلوغ قابل شہوت ہوں، دونوں بالغ ہونا یا قابل شہوت ہونا، یعنی 8 سال کی عمر ہے تو سمجھتی ہے وہ شہوت وغیرہ کے، اور 12 سال کے قریب ہے تو یہ سمجھتا ہے سب ساری چیزیں شہوت وغیرہ، یا قریب البلوغ ہوں قابل شہوت ہوں یہ۔ نمبر 3، ان امور کے بعد مرد کو انزال نہ ہو جائے، یعنی چھونے کے بعد، لپٹنے کے بعد، بوسہ لینے کے بعد، بدن کو چھونے کے بعد، شرمگاہ کو دیکھنے کے بعد عورت کو انزال نہیں ہونا چاہیے، مرد کو انزال نہیں ہونا چاہیے، یعنی چھونے یا دیکھنے کے بعد انزال نہ ہو جائے ورنہ حرمت مصاہرہ ثابت نہ ہوگی۔ اگر وہ چھو لیا وغیرہ حرمت مصاہرہ ثابت ہو جائیں گی تو اس کے اصول سے نکاح نہیں ہو سکتا، کبھی بھی اس کے فروع سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ کسی عورت کو چھو لیں گا یا تو نکاح صحیح ہو جائے گا تو الگ صورت ہے، نکاح فاسد ہوگا تو الگ صورت ہے، یا زنا کریں گا الگ صورت ہے، یا امور قائم مقام زنا ہو جائے گا، صرف چھیا یا اس کو لپٹا لیا یا صرف بوسہ دیا، تو اگر وہ حالت شہوت میں کیا ہے اور دونوں میں بھی شہوت تھی یا پھر دونوں میں سے ایک میں تھی، اور جس وقت چھیا اس وقت قابل شہوت حالت میں تھا اس وقت کریں گا تو گویا اس کی بیوی ہو گئی، بیوی بنتے ہی اس کے ماں باپ حرام ہو جائیں گے، کیونکہ اس کو چھونا زنا میں شمار ہے، اس لیے اس کی اولاد بھی حرام ہو جائیں گی۔ اب اس کی اولاد سے بھی نکاح نہیں کر سکتا، اس کے اصول سے بھی نہیں کر سکتا، اس کے فروع سے بھی نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جیسے انہیں چھیا حالت شہوت میں اس کو چھیا یا اس کو پکڑا یا گلے لگا لیا تو اس سے اس کی اولاد، اس کی اصول سے ماں باپ، نانی دادی، پڑنانی پڑدادی نکاح نہیں ہو سکتا کبھی بھی، اور اس کے فروع سے تو اس کی جو بھی بیٹی رہیں گی وہاں جی جو نیچے جو رہیں گے وہ فروع رہیں گے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بات ہے۔ اب یہ زنا کی وجہ سے، سمجھے، زنا سے اب کیونکہ نکاح صحیح سے بتایا کہ صحبت نہیں ہوئی تو پھر اس کی فروع حلال ہے، صحبت ہو گئے تو پھر اس کی فروع بھی حرام ہے، یہ تھوڑا سا فرق ہے نکاح اور زنا میں۔ تو یہ امور قائم مقام زنا کی توضیح ہے۔ اس کے بعد ان امور کے بعد اگر چھونے کے بعد جو ہے زنا لپٹنے کے بعد اس کو انزال ہو گیا تو پھر وہ حرمت مسارات نہیں آتی، حرام نہیں ہے اس کے لیے، اس کو انزال ہو گیا، انزال نہیں ہوا تو ہے یہ۔ تنبیہ، بدن کو چھونے یا لپٹا لینے کی حالت میں کوئی ایسا کپڑا درمیان میں حائل نہ ہو جو ایک دوسرے کے جسم کی حرارت محسوس ہونے سے مانے ہو۔ موٹے کپڑے ہیں جاکٹ وغیرہ سے پھر ایسا حرارت محسوس نہیں ہوئی جسم کی تو حرمت مصارہ ثابت نہیں ہوتی، یعنی اس کے اصول و فروع حرام نہیں ہوتے، سمجھ رہے؟ تنبیہ ہے دوم،
دیکھنا خاص کر شرمگاہ کا مراد ہے، نہ کہ اس کے عکس کا جو آئینے یا پانی میں نظر پڑے۔ تو خاص شرمگاہ کو دیکھیں گا شہوت کی حالت میں تو ہی حرمت مصارعہ ثابت ہے۔ آئینے میں نظر آ گیا یا پانی میں نظر آ گیا تو نہیں ہے۔ امور قائم مقام زنا کے ارتکاب سے بھی سسرالی رشتہ قائم ہو جائے گا۔ جس طرح نکاح اور زنا سے عورت کا اصول و فروع مرد پر اور مرد کے اصول و فروع عورت پر حرام ہو جاتے ہیں، اسی طرح امور قائم مقام زنا سے بھی ہر ایک کے اصول و فروع دوسرے پر حرام ہو جائیں گے۔ یعنی عورت اب اس کے بیٹے وغیرہ سے نہیں کر سکیں گی، اس کے ماں باپ وغیرہ سے نہیں کر سکیں گی۔ بھئی ایک آدمی ہے، اس کی اولادیں ہیں، اس کے ماں باپ ہے، جیسے امور قائم مقام زنا ہو جائیں گا، شہوت سے دونوں لپٹیں گے یا بوسہ لیں گے، تو عورت بھی اس کے باپ دادا سے بھی نہیں کر سکیں گی، اس کے اولاد سے نہیں کر سکے گا۔ مرد آدمی اس کے ماں باپ سے نہیں کر سکے گا، ماں سے نہیں کر سکے گا، اور اس کی بیٹی وغیرہ سے نہیں کر سکے گا۔ سمجھ رہے؟ ایک دوسرے پر اصول و فروع حرام ہو جائیں گے، کیونکہ امور قائم مقام زنا یہ زنا ہی کی تعریف میں داخل ہے۔ گویا کہ ایک طرح سے بیوی بن گئی اور بیوی کی اولاد اور اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ امور قائم مقام زنا کا ارتکاب خواہ عمدن کیا جائے جان بوجھ کر، یا بھولے سے یا دھوکے سے یا کسی مجبوری سے یا جنون کی حالت میں یا نشے میں، سب کا حکم یکساں ہے۔ کسی طرح بھی اگر چھو لیا تو وہ ختم ہو گیا، اب نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب الف میں بتا رہے کوئی شخص اپنی بیوی کو ہم مستری کے لیے بیدار کرنا چاہا، اس حالت میں اس کا ہاتھ بیوی کی لڑکی پر پڑ گیا تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ ہے بہت اہم، اور شرط ہے کہ لڑکی مشتہا ہو، قابل شہوت ہو، یعنی صحبت کے قابل ہو، یہ چھوٹی بچی نہیں۔ کوئی شخص اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بیدار کرنا چاہا، اس حالت میں اس کا ہاتھ بیوی کی لڑکی پر پڑ گیا تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی، کیونکہ وہ اب اس کی ساس ہو گئی۔ بھئی حرمت مصارعت چھونے سے ہمارے پاس ثابت ہو، شہوت کی حالت میں چھوتا ہے تو گویا کہ امور قائم مقام زنا میں داخل ہے۔ سمجھ رہے؟ امور قائم مقام زنا کیا ہے؟ دیکھنا، چھونا، لپٹا لینا، بوسہ دینا، یہ امور قائم مقام زنا ہے۔ زنا کا نائب ہے، زنا کا نائب ہے۔ جیسے گویا کہ اسے صحبت مانی جائے گی، صحبت ہوتی گویا اس کی بیوی بن گئی، تو اب اس کی بیوی اس کی گویا اس کے ساس بن گئی۔ سمجھ رہے؟ تو بتا رہے ہیں امور قائم مقام زنا کے بارے میں، کوئی شخص اپنی بیوی کو ہم مستری کے لیے بیدار کرنا چاہا، اس حالت میں اس کا ہاتھ بیوی کی لڑکی پر پڑ گیا تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس کی ساس ہو گئی، مگر نکاح نہ ٹوٹے گا۔ نکاح نہ ٹوٹنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دوسرے سے نکاح نہ کر سکے گی۔ نکاح نہیں ٹوٹے گا، ابھی نان نفقہ دینا پڑے گا، اس کا نان و نفقہ اس شخص کے ذمہ واجب رہے گا، اور حرام ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شخص اس سے صحبت نہ کر سکے گا، اگر کرے گا تو گناہ گار ہوگا، گو زنا کی سزا نہ دی جائے گی۔ اس حالت میں عورت کو طلاق دے دینا چاہیے، کیونکہ حرمت مصاہرت سے نکاح بجز طلاق کے نہیں ٹوٹتا۔ سمجھ رہے؟ بجوز طلاق کے نہیں ٹوٹتا، حرمت مصاہرت سے جب تک کہ طلاق نہیں دیں گے وہ سابق ختم نہیں ہوں گا رشتہ۔ البتہ حرمت نسبی سے بغیر طلاق کے ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ جو نسب کے اعتبار سے جو حرام ہے اس سے نکاح کر لیا تو وہ تو طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نکاح ہی نہیں ہوا۔ سمجھ رہے؟ لیکن حرمت مصاہرت میں اگر نکاح کر لیا تو پھر اس کو طلاق دیے بغیر حرمت مصاہرت کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا، طلاق دینا ضروری ہے، اس کو طلاق دے دینا پڑے گا بیوی کو۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں اس کو طلاق دے دینا پڑے گا، پھر اس کو نکاح میں لانے کے لیے پھر حلال ہے، ہاں وہ ضروری ہے، پھر پروسیجر وہی ہے، طلاق دینا پڑے گا، ورنہ جو ہے وہ عورت اس پہ حرام ہو جائیں گی، نکاح نہیں ٹوٹے گا مگر حرام ہو جائیں گی، حرام ہو جائیں گی تو اس کے اوپر جو ہے اس سے صحبت نہیں کر سکیں گا، صحبت کرے گا تو گناہ گار ہو جائیں گا، تو گویا اس کی ساس ہو گئی، تو وہ اس لیے بتا رہے ہیں تو وہ نکاح نہیں ٹوٹے گا تو اس سے کیا ہوگا، وہ دوسرے سے نکاح بھی نہیں کر سکیں گی اور اس سے صحبت نہیں ہو سکیں گی، تو وہ مسائل آ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو طلاق دینا پڑے گا۔ اب بتا رہے ہیں نمبر با میں، کسی شخص نے اندھیرے میں کسی اجنبیہ عورت کو اپنی بیوی سمجھ کر لپٹا لیا تو اس عورت کے اصول و فروع شخص پر حرام ہو جائیں گے، وہی مسئلہ جو سابق میں گزرا، کیونکہ زنا سے جو ہے ہمارے پاس نسب ثابت ہو جاتا، تو گویا کہ بیوی کی ماں باپ ساس ہوئے تو ساس سے نکاح حرام ہوگا، اس کی اولادیں بیٹی ہوئی تو بیٹی وغیرہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی ان سے نکاح نہ کر سکے گا، تو ہمارے پاس حرام
چاہے نکاح سے کرو چاہے زنا سے کرو، رشتہ ثابت ہو جاتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص براہ تمسخر، مذاق میں، یا یوں ہی کہہ دے کہ میں نے اپنی ساس سے جمع کیا، ہم بستری کیا، تو نمبر 3 میں بتا رہے ہیں اگر اس سے رجوع کرے، بتا رہے کوئی شخص براہ تمسخر یوں ہی کہہ دے کہ میں اپنے ساس سے جمع کیا، تو اس سے بھی حرمت مصاہرہ ثابت ہو جائے گی۔ سمجھ، ساس سے زنا کیا ہو تو حرمت مصاہرہ، تو اس کی بیوی جو ہے اس کی اولاد ہو جائیں گی، بیٹی بن گئی، یعنی اس شخص کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ ساس سے نکاح کیا بولے تو ختم ہو گیا۔ تو بتا رہے ہیں اگرچہ اپنی بات سے رجوع کر رہا ہو تو اب اعتبار نہیں ہوگا، تو وہ نمبر 3 میں بتا رہے ہیں کہ نمبر 3، پھر اگر اس سے رجوع کرے یعنی کہے کہ میں غلط کہا، تو لائق تصدیق نہیں۔ میاں بیوی تھے، کیا بولا میں ساس سے جو ہے جمع کیا، ہم بستری کیا، تو اگرچہ مذاق میں بول رہا، تو بولتے ہی جو ہے نا گویا اس کی بات کی تصدیق ہو گئی، نے بول دیا، بولتے اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائیں گی، کیونکہ ساس سے صحبت کیا وہ تو ساس کی اولاد ہوئی، ساس کی اولاد اس کی بیٹی ہوئی، بیٹی ہوئی، نکاح حرام ہو جائے گا اس سے۔ تو بتا رہے ہیں اس سے جمع کیا تو اس سے حرمت مصاہرہ ثابت ہے، اس سے بیوی اس پر حرام ہو جائے گی، پھر اس کو طلاق دینا پڑے گا، طلاق دے دینا پڑے گا۔ حرمت مصاہرہ طلاق سے ختم ہوتی ہے، اس کو طلاق دے کے ختم کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد تیسرا سبب رضاعت، تو 2 اسباب ہوئے، نسبی رشتہ، سسرالی رشتہ، تو نمبر 3 میں اب آ رہا ہے تیسرا سبب رضاعت، یعنی دودھ کی مدت جو ہے، دودھ والا رشتہ، مدت مقررہ کے اندر کسی عورت کا دودھ پینے کو رضاعت کہتے ہیں۔ وہ مدت مقررہ کی تفصیل بیان کی جائے گی، کیا ہے وہ؟ تو بتا رہے ہیں مدت کی تصریح آگے آئے گی، مدت کی تصریح آگے آتی ہے۔ وہ مدت کیا ہے؟ وہ 2 سال ہے یا 2.5 سال ہے، اس کی تشریح آگے آئے گی۔ مدت مقررہ کے اندر کسی عورت کا دودھ پینے کو رضاعت کہتے ہیں، یعنی ایک بچہ 2 سال کا ہے، 2 سال کے اندر اندر وہ دودھ پیتا ہے، تو وہ جس کا دودھ پیتا ہے وہ اس کی ماں ہے، اس کی اولادیں اس کے بھائی بہن کہلائیں گی، پھر اس کے اس کا باپ جو ہے نا جو دودھ پلایا، اس کا شوہر اس کا باپ بن جائے گا، پھر اس کے نانا اس کے ماں باپ اس کے نانا نہیں بن جائیں گے۔ نے ماں کے علاوہ کوئی دوسری عورت کا دودھ پیا ہے تو وہ ماں، تو جو ماں ہے اصل، اس کے ماں باپ نانا نانی ہے، ان کے علاوہ جس کا دودھ پیا وہ بھی اس کی ماں ہے، اور اس کا شوہر اس کا باپ ہوئے، رضائی باپ کہلاتا ہے، اور اس کے اولادیں اس کے بھائی بہن کہلائیں گے، اس کے رشتہ دار اس کے رشتہ دار ہوں گے۔ یہ مسئلہ اس کے اندر بتایا جا رہا ہے رضاعت کے اندر۔ دودھ شریک ماں، وہ تو مدت مقررہ کے اندر کسی عورت کا دودھ پینے کو رضاعت کہتے ہیں۔ نمبر 2، دودھ پینے کی وجہ سے دودھ پلانے والے اور پینے والے اور پلانے والے کے درمیان نسب کی طرح رشتہ قائم ہو جائے گا، جیسے نسب سے ہوتا ہے، بہن ہے، بھائی ہے، پھوپھی، خالہ وغیرہ، جیسا نسب کے رشتے قائم ہوتے ہیں، دودھ کی وجہ سے بھی پورے پھر خالہ، ماموں، چاچا سارے بن جائیں گے، گویا اس کی ماں ہے وہ۔ مثلا دودھ پلانے والی عورت دودھ پینے والے بچے کی رضاعی ماں، اس عورت کا شوہر جس کے سبب یہ دودھ پیدا ہوا، بچے کا رضاعی باپ، اور ان کے ماں باپ کی اولاد خواہ نسبی ہو یا رضاعی، اس بچے کے رضاعی بہن اور رضاعی بھائی بہن، اور ان ماں باپ کے ماں باپ وغیرہ، بچے کے رضاعی نانا نانی، دادا دادی وغیرہ۔ سمجھ لیتا ہوں یہ خواہ نسبی ہو رضاعی۔ نمبر 5، یعنی جن لوگوں نے اس عورت کا دودھ پیا ہے وہ سب اس بچے کے رضاعی بھائی بہن ہو جائیں گے، خواہ ان لوگوں نے اس بچے کے ساتھ دودھ پیا ہو یا اس سے پہلے یا اس کے بعد۔ اس عورت کے انہیں جو دودھ پیا ہے، اس سے پہلے عورت عورتوں بچوں کو دودھ پلا چکی ہے تو وہ بھی اس کا بھائی ہے، انہیں پینے کے بعد اس کی مدد خواہ تو انہیں دوسرے بچوں کو لے کے اس کو پلائی، وہ بھی اس کا رضاعی بھائی بہن ہے، وہ بھی ہے، پچھلے بھی ہے، پھر اس کے جو اولادیں ہیں وہ بھی ہیں، یہ بتا رہے ہیں۔ تو وہی مسئلہ بتا رہے ہیں کہ مثلا دودھ پلانے والی عورت دودھ پینے والے بچے کی رضاعی ماں، اس عورت کا شوہر جس کے سبب یہ دودھ پیدا ہوا، بچے کا رضاعی باپ، اور ان کے ماں باپ کی اولاد، خواہ نسبی ہو یا رضاعی، دونوں کے ماں باپ کی اولاد، سمجھے، اور ماں باپ کی اولاد خواہ نسبی ہو یا رضاعی، بچے کے رضاعی بھائی بہن، ماں باپ کی اولاد تو خود ان کی اولاد ہے، بھائی میاں بیوی جو دودھ پلائے اس کے ماں باپ کی اولاد بولتے خود ان کی اولاد ہے، ہاں، ماں باپ جو تو خود ان کے بھائی بہن اس بچے کے رضاعی بھائی
رضاعی بھائی بہن اور ان ماں باپ وغیرہ بچے کے رضاعی نانا نانی دادا دادی وغیرہ۔ نمبر ایک، خواہ یہ لوگ نسبی ہوں یا رضاعی، وہ چاہے ان کے نسب سے ہو چاہے پھر وہ پلائے سے رضاعی بھی ہو، سمجھ رہے۔ اس کے بعد مگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے، دودھ پلانے والی اور اس کی طرف والے سب لوگ تو دودھ پینے والے کے رشتہ دار ہو جائیں گے، دودھ پینے والے کے رشتہ دار ہو جائیں گے، لیکن دودھ پینے والے کی طرف سے صرف وہ خود رشتہ دار ہو جائے گا، اور اس کی اولاد اور بیوی رہے اور اس کے اصول کی فروع، تو ان سے دودھ پلانے والے سے کوئی تعلق و رشتہ پیدا نہ ہوگا۔ یہی مطلب اس شعر میں نہایت اختصار اور خوبی سے ادا ہوا ہے۔ ایک مسئلہ بتا رہے ہیں بھائی، یہاں پہ ایک لڑکا جو ہے دودھ پیا ہندا عورت کا، جس کا نام ہندا ہے، تو دودھ پیتے ہی کیا ہوگا، اس کے انہیں ماں بن گئی، اس کا شوہر باپ بن گیا، اور اس کے ماں باپ جو ہے اس کے نانا نانی بن جائیں گے، اس کے باپ کے ماں باپ جو ہے دادا دادی بن جائیں گے، پھر اس نے جتنوں کو دودھ پلائی وہ سارے اس کے جو ہے بھائی بہن بن جائیں گے۔ تو یہاں ماموں خالہ وغیرہ پورے رشتے یہاں سے قائم ہو جائیں گے رضائی ماں کی جانب سے۔ اس طرف سے بچے کی طرف سے صرف بچے کا رشتہ قائم ہوگا، صرف بچے کا رشتہ قائم ہوگا، اس کی بیوی کا ہوگا، اس کی اولاد کا ہوگا، بچے کا رشتہ قائم ہوگا، بیوی کا ہوگا، اس کی اولاد کا ہوگا۔ اگر اس کا باپ ان میں سے کسی سے نکاح کرنا چاہے، یا اس کا بھائی دودھ پیے والا کا بھائی ان سے کسی میں سے نکاح کرنا چاہے، ہاں وہ نکاح کرنا چاہے گا تو نکاح کر سکتا ہے اس سے، سمجھ رہے۔ صرف رشتہ ماں کی طرف سے قائم ہوگا، رضائی ماں کی طرف سے، بچے کی جانب سے صرف اسی کے ساتھ رشتہ ہوگا، اس کی بیوی کے ساتھ ہوگا۔ تو وہی مسئلہ بتایا جا رہا ہے، مگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے، دودھ پلانے والی اور اس کی طرف والے سب لوگ، دودھ پلانے والی اور اس کی طرف والے سب لوگ تو دودھ پینے والے کے رشتہ دار ہو جائیں گے، دودھ پینے والے کے رشتہ دار ہو جائیں گے۔ نمبر 2 میں بتا رہے ہیں، یعنی دودھ پلانے والی خود بھی، اس کا شوہر بھی جس کا یہ دودھ ہے، اور ان دونوں کے اصول و فروع بھی اور اصول کی فروع بھی، سارے لوگ اس کے رشتہ دار ہو جائیں گے، ان کے ماں باپ بھی، ان کے ماں باپ کی اولاد بھی، سمجھ رہے، تو دودھ پینے والے کے رشتہ دار ہو جائیں گے، لیکن دودھ پینے والے کی طرف سے صرف وہ خود رشتہ دار ہو جائے گا، اور اس کی اولاد بھی رشتہ دار ہوں گی، کیونکہ وہ نانی وغیرہ کہلائیں گی ان کی، اور بیوی رہے، اولاد اور بیوی، اولاد اور بیوی، سمجھ رہے، اولاد ہے اور بیوی ہے۔ تو نمبر 3 میں بتا رہے ہیں، اگر دودھ پینے والی عورت ہو تو اس کا شوہر، نمبر 3 اولاد اور بیوی، یہ 3 جنے بیوی، یعنی اگر دودھ پینے والی عورت ہو تو اس کا شوہر، سمجھ رہے، دودھ پینے والا لڑکا ہے تو جو ہے اس کی بیوی، اگر وہ عورت ہو تو اس کا شوہر، سمجھ رہے، تو ان تینوں سے رشتہ قائم ہوگا، سب سے رشتہ قائم نہیں ہوگا، صرف اس سے، اس کی اولاد سے، اس کی بیوی سے، اگر وہ عورت ہے تو اس کے شوہر سے، ان سے ان کا رشتہ ماموں چاچا نانا وغیرہ سارے سب آئیں گے رشتے، سمجھ رہے۔ اس کے اصول اور اصول کی فروع، یعنی لڑکا ہے تو اصول کے فروع بولتے، اصول تو ماں باپ، فروع بولتے اس کے بھائی بہن، سمجھ رہے، اب بھائی بہن سے رشتہ نہیں ہوگا تو اس کے اصول اور اصول کی فروع۔ نمبر 4 میں اصول بولتے یعنی ماں باپ اور ماں باپ کے ماں باپ، نانا نانی دادا دادی وغیرہ، تو اصول اور اصول کی فروع۔ نمبر 5 یعنی ماں باپ کی اولاد، بھائی بہن، اور ماں باپ کی اولاد، چاچا پھوپھی ماموں خالہ وغیرہ، سمجھ رہے، اس کے جو بھی رہیں گے نیچے اصول کی فروع، تو ان سے اور دودھ پلانے والی سے کوئی تعلق و رشتہ پیدا نہ ہوگا، دودھ پلانے والے سے اگر کرنا چاہے تو کر سکتے، ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے اس سے۔ یہی مطلب اس شعر میں نہایت اختصار اور خوبی سے ادا ہوا۔ وہ فارسی شعر ہے، فارسی تم کو برابر آتی نہیں فارسی۔ از جانب شیردہ ہیما خویش شوند، وہ کیا ہے پتہ نہیں، تو اس کا ترجمہ دے رہے ہیں، دودھ پلانے والی کی طرف سب لوگ عزیز ہو جاتے ہیں، اور دودھ پینے والے کی طرف سے صرف وہ دونوں میاں بیوی اور ان کی اولاد، اس شعر کا مطلب ہے۔
اس کے بعد نمبر 3 میں دودھ پینے سے بھی حرمت نکاح ثابت ہو جاتی ہے. دودھ پیتے حرمت نکاح آ جاتی ہے، گویا اس کی ماں بن جاتی، اس کی اولاد جو ہے اس کی بھائی بہن بن جاتے. جس طرح نسب سے ہوتی ہے، یعنی جن لوگوں سے دودھ کا رشتہ قائم ہو گیا اس رشتے کے لوگوں سے نسب میں نکاح ان لوگوں سے نسب میں نکاح ناجائز، اور دودھ پینے کے باعث بھی اسی رشتے کے لوگوں سے نکاح حرام ہے، جیسے رضاعی ماں، نانی، دادی وغیرہ آخر سلسلے تک. رضاعی بیٹی، نواسی، پوتی وغیرہ آخر سلسلے تک. سمجھ رہے صاحب؟ رضاعی بہن، بھانجی، بھتیجی وغیرہ. سمجھ رہے؟ رضاعی بیٹی وغیرہ بھی، رضاعی بہن، بھانجی، بھتیجی وغیرہ آخر سلسلے تک. رضاعی پھوپھی، رضاعی دودھ، رضاعی پھوپھی ہے یعنی اس کی بہن ہے، باپ کی بہن ہے، رضاعی باپ ہے، اس کی رضاعی پھوپھی، خالہ وغیرہ. اور جن جن لوگوں سے دودھ کا رشتہ قائم ہی نہیں ہوا ان لوگوں سے نکاح حرام نہیں، جیسے دودھ پینے والے کا نسبی باپ اور رضاعی ماں، یا دودھ پینے والے کے نسبی بہن، رضاعی بھائی. ان میں نکاح ہو سکتا، اس کے نسبی لوگ ہیں جی وہ بتا رہے. جیسے دودھ پینے والے کا نسبی باپ، اصل جو باپ ہے نسب کا، ہاں نسبی باپ، رضاعی ماں اور رضاعی ماں ایک، یا دودھ پینے والے کی نسبی بہن جو اس کی سگی بہن ہے، اور رضاعی بھائی دودھ کا جو بھائی ہے. وہ بتا رہے ہیں جن جن لوگوں سے دودھ کا رشتہ قائم ہی نہیں ہوا ان لوگوں سے نکاح حرام نہیں. اوپر والا مسئلہ سمجھ رہے آپ؟ جن جن لوگوں سے دودھ کا رشتہ قائم ہی نہیں ہوا، ان سے دودھ کا رشتہ قائم نہیں ہوا ان لوگوں سے نکاح حرام نہیں، جیسے دودھ پینے والے کا نسبی باپ، اصلی باپ، اور رضاعی ماں اس کی ماں ہے لیکن باپ کی تو کچھ نہیں ہے، ان دونوں کا نکاح. اور یا دودھ پینے والے کے نسبی بہن، اس کی سگی بہن، اور رضاعی بھائی تو ان کا نکاح حرام نہیں ہے. یا رشتہ تو قائم ہو گیا مگر رشتے کے لوگوں سے نسب میں نکاح جائز ہے، تو یہاں بھی ان سے نکاح جائز ہے، جیسے رضاعی چچا، پھوپھی کی اولاد، یا خالہ ماموں کی اولاد وغیرہ. جیسے نسب میں ہے ویسا رضاعی رشتے میں بھی جو چاچا ان کی اولاد ہے چاچا وغیرہ کی، ان سے نکاح جائز ہے. اسی طرح سسرالی رشتے کو خیال کرنا چاہیے. سسرالی رضاعی رشتے کے لوگوں سے بھی نکاح حرام ہے، مثلا منکوحات کے رضاعی اصول سے، یا رضاعی اصول و فروع کی منکوحات سے. جیسے نسب میں دیکھتے اپن، جیسے نکاح ہو گیا تو اس کی اصول حرام ہے، پھر اس کے جو ہے صحبت ہو گئی تو اس کے فروع حرام ہے. اس میں بھی ایسے دیکھا جائے گا، رضاعت کے اندر بھی. اسی طرح سسرالی رشتے کو خیال کرنا چاہیے. سسرالی رضاعی رشتے کے لوگوں سے بھی نکاح حرام ہے، مثلا منکوحات یعنی عورتیں نکاح والی، منکوحات کے رضاعی اصول، ان کے جو ہے رضاعی اصول، دودھ پینے والے کے اصول، ان کے ماں باپ وغیرہ، یا رضاعی اصول و فروع کی منکوحات ان کی بیویاں ہیں تو بتا رہے ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. زوجہ کا دودھ پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، البتہ شوہر گناہ گار ہوگا جبکہ بلا ضرورت پیا ہو. یہ بیوی کی کیونکہ 2 سال کے اندر پینا ہو تو بیوی کا پیتا ہے تو گناہ گار ہوگا جبکہ بلا ضرورت پیا ہو. اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہیں، سعیدہ، حمیدہ، یہ ایک مسئلہ بتا رہے ہیں. سعیدہ، حمیدہ کی عمر 2 سال سے کم ہو، 2 سال سے کم ہے نکاح کر لیا، یہ نکاح ہو سکتا ہے، 2 سال سے کم ہے. اب اہم مسئلہ بتا رہے کہ کسی شخص کی 2 بیویاں ہیں، سعیدہ، حمیدہ کی عمر 2 سال سے کم ہو اور سعیدہ اس کو دودھ پلائے، دونوں بیویاں اس شخص پر حرام ہو جائے گی. نمبر 1، کیونکہ دونوں ماں بیٹیاں ہو گئی اور ماں بیٹیاں ایک ساتھ نکاح میں نہیں رہ سکتی. نکاح تو جائز ہے، 2 سال سے کم ہے نکاح کر لیا، بدائی بعد میں ہوں گے 9 سال کے بعد، نکاح کر لیا تو انہیں کیا کری ہونا بول کے، ہاں نکاح کر لیا نے اس سے بول کے انہیں کیا کری اس کو دودھ پلا دیے، 2 سال سے کم ہے رو رہی بول کے دودھ پلا دیے تو دونوں حرام ہو گئی، کیونکہ دودھ پلاتی ہے اس کی بیٹی ہو گئی. تو میاں بیٹی اور ماں ایک ساتھ ایک نکاح میں نہیں رہ سکتے،
تو دونوں پھر کے دونوں ختم ہو جائیں گے، اس پر حرام ہو جائیں گے. تو بتا رہے ہیں اس کے بعد اسی طرح نمبر فا میں کسی شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا جس سے کبھی اولاد نہیں ہوئی، بائی ہما اس کی پستان میں دودھ اتر آیا اور ایک لڑکی نے پیا، تو اب حرمت رضاعت اسی کی طرف ثابت ہوگی، یعنی صرف وہ عورت اس لڑکی کی رضائی ماں ہوگی، اس کا شوہر لڑکی کی رضائی باپ نہ ہوگا. سمجھ رہے؟ اس کو اولاد ہی نہیں ہوئی تو پھر دودھ کہاں سے آئے گا؟ اولاد کی وجہ سے دودھ آتا، خالی دودھ نہیں آتا عورت میں. جب اولاد ہوں گی تو شوہر کی وجہ سے دودھ آتا، اولاد ہوں گی تو دودھ آئیں گا سینے میں. اولاد ہی نہیں تو دودھ نہیں آتا. تو اگر ایسا آ گیا اور وہ کسی لڑکی کو پلا دی تو صرف وہی ماں بنے گی، یہ باپ نہیں بنے گا. اس کا باپ نہ بننے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اس کے رشتے داروں کے شادی کرنا ہو، اجنبی نکاح کر سکے گا. یہ ایک سہولت ہوں گی اس سے. تو بتا رہے ہیں کہ کسی شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا جس سے کبھی اولاد نہیں ہوئی، بھائی ہیما اس کی پستان میں دودھ اتر آیا، ایک لڑکی نے پیا، تو اب حرمت رضاعت اسی کی طرف ثابت ہوگی، پلانے والی کی طرف. صرف وہ عورت اس لڑکی کی رضائی ماں ہوگی، اس کا شوہر لڑکی کا رضاعی باپ نہ ہوگا. اسی طرح زنا کی وجہ سے کسی عورت کو دودھ اتر آئے تو اس کے پینے سے بھی حرمت رضاعت صرف ماں کی طرف ثابت ہوگی، زانی رضائی باپ نہ ہوگا. سمجھ رہے؟ لیکن لڑکی سے نکاح نہ کر سکے گا کیونکہ وہ اس کی رضائی ربیبہ ہے، سوتیلی بیٹی. لڑکی سے نکاح نہ کر سکے گا وہ، کیونکہ اس کی بیوی کا دودھ پیا تو گویا ایک طرف سے اس کی بیٹی ہے. تو بتا رہے ہیں لیکن لڑکی سے نکاح نہ کر سکے گا، تو لڑکی سے نکاح نہ کر سکے گا، سوتیلی بیٹی بن جاتی ہے اس کی. سمجھ رہے؟ سوتیلی گویا کی بیٹی بن گئی. تو بتا رہے کہاں گیا، لیکن لڑکی سے نکاح نہ کر سکے گا کیونکہ وہ اس کی رضائی ربیبہ ہے، البتہ اپنے لڑکے سے جو دوسری بیوی کے بطن سے ہو نکاح کرا سکتا ہے. بتا رہے ہیں کہ البتہ اپنے لڑکے سے جو دوسری بیوی کے بطن سے ہو نکاح کرا سکتا ہے، جو دوسری بیوی کے بطن سے ہو نکاح کرا سکتا ہے. نمبر فا میں بتا رہے کسی شخص نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی. کسی شخص نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی جس کو اس 1.5 سے منٹ احمد. دودھ موجود ہے. تو ایک مسئلہ بتا رہے ہیں، کسی شخص نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی جس کو اس سے دودھ موجود ہے. عورت نے ختم عدت کے بعد کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لیا اور کسی بچے کو دودھ پلایا تو یہ دودھ پہلے ہی شوہر کا سمجھا جائے گا، بشرط ہے کہ دودھ کا سلسلہ موقوف اور دوسرے شوہر سے اولاد پیدا نہ ہو. اس حالت میں شیرخوار بچے پہلے شوہر کا رضائی بیٹا اور دوسرے شوہر کا ربیب یعنی سوتیلا کہلائے گا. سمجھ رہے صاحب؟ تو چونکہ وہ طلاق دے دیا تھا دودھ کی حالت میں، انہیں پلا دی، تو اس کا نسب پہلے شوہر سے ثابت ہوگا، رضائی باپ مانا جائے گا، دوسرے شخص کا سوتیلا مانا جائے گا. تو وہ رضائی جو کہلائے گا تو انہیں اس بچے کے رشتے داروں میں نکاح نہیں کر سکیں گا، کیونکہ اس کی اولاد جو ہوں گی تو وہ گویا کے بیٹے کی اولاد ہی ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے عورت کو دودھ پیدا ہوا تھا. اگر عورت کو دودھ ختم ہو گیا تھا بعد میں پھر آیا تو پھر اس سے متعلق نہیں ہوں گا وہ. تنبیہ، اگر کسی بچے کو کئی عورتوں کا دودھ پلایا جائے ان سب عورتوں سے اس کا رشتہ قائم ہو جائے گا، کسی کا دودھ کم ہو یا کسی کا زیادہ. بہت ساری عورتوں نے پلایا تھا، سب سے رشتہ ہوگا اس کا، سب اس کی مائیں کہلائیں گی. دودھ پینے والے بچے پر دودھ پلانے والی کی اولاد جو حرام بتائی گئی اس سے اس کی تمام اولاد مراد ہے، خواہ یہ بچہ اور اس کی اولاد کا ہر ایک کے ساتھ دودھ پیے ہو یا کئی کئی سال آگے پیچھے ہو، ایک ساتھ پیے ہو کئی کئی سال آگے پیچھے ہو. سمجھ رہے؟ اس سے اس کی اولاد ساری کی ساری حرام مانی جائیں گی، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. بتا رہے ہیں دودھ پینے والے بچے پر دودھ پلانے والی کی اولاد جو حرام بتائی گئی ہے اس سے اس کی تمام اولاد مراد ہے، خواہ یہ بچہ